اس کے بعد میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکام آگے بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے کسی سوال کے جواب میں نازل کیے گئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے ہیں۔ لہذا نکاح اور طلاق سے تعلق رکھنے والی بہت سی باتوں کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ایک سوال کا جواب دیا ہے، اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیض یعنی وہ خون جو عام طور پر عورتوں کو ہر مہینے آتا ہے، جس کو ماہواری بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے۔ کیونکہ گندگی ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ الگ رہنے کے معنی، جیسا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، یہ ہے کہ اس زمانے میں جو میاں بیوی کا خصوصی تعلق جنسی ہوتا ہے، وہ قائم کرنا اس حیض کی حالت میں جائز نہیں ہے، اور مردوں کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ ایسی صورت میں خواتین سے جو حالت حیض میں ہوں، اپنی بیویوں سے وہ جماع نہ کریں، اور یہی مقصد ہے کہ ان سے الگ رہو۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو، اور قربت سے مراد یہاں پر وہی مجامعات ہے جو میاں بیوی کا خصوصی تعلق ہوتا ہے، اس سے منع کر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ لا تقربوهن حتی یطہرن، تم ان کے ساتھ قربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاکی حاصل کر لیں تو فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس تم جا سکتے ہو، من حیث امرکم اللہ، جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو، تو یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلے تو فرمایا حتیٰ یطہرن، اس وقت تک جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں تم ان کے پاس نہ جاؤ۔ پھر آیا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تو عربی زبان کے لحاظ سے پہلا جو لفظ ہے وہ طہر سے نکلا ہے، اور اگر کوئی عورت حیض سے فارغ ہو جائے تو حیض سے فارغ ہوتے ہی اس کا طہر شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ حیض سے گویا طرح سے پاک ہو گئی، لیکن اس کے بعد اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ غسل کرے۔ اس غسل کی طرف فَإِذَا تَطَهَّرْنَ کہہ کر اشارہ فرمایا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان سے قربت، اس طرح کی قربت، مجامعات جائز نہیں ہے، لیکن جب وہ پاک ہو جائیں تو پاک ہونا ہی کافی نہیں ہے، یعنی حیض کا بند ہو جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ پھر جب خواتین نہا دھو کر تطہر حاصل کر لیں، پاکیزگی حاصل کر لیں، پھر ان کے ساتھ اس طرح کی قربت جائز ہو جاتی ہے۔ یہاں دو باتیں مزید سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر تم ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، اور اس سے مراد مجامعات ہے۔ تو مجامعات تو جائز نہیں ہے اس حیض کی حالت میں، لیکن محبت کے کچھ دوسرے انداز اگر آپس میں اختیار کیے جائیں، بوس و کنار وغیرہ کے، تو اس کی اجازت ہے۔ البتہ اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس حالت میں کوئی اتنا جوش نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے اور آگے بڑھ جائے،
لیکن ابتدائی جو پیار محبت کے انداز ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنے میں ان حالت میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو چیز منع ہے حالت حیض میں وہ یہ کہ بیوی سے مجامعت نہ کی جائے، شوہر اور بیوی آپس میں مجامعت کا تعلق قائم نہ کریں، لیکن اس کے سوا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور ان کے ساتھ رہنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کی وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے بھی ہوتی ہے، اور در حقیقت بعض معاشرے ایسے تھے جیسے کہ یہودیوں میں اس کا رواج تھا کہ جب عورت کو حیض آنا شروع ہوا تو اس کو بالکل اچھوت بنا دیا جاتا تھا، نہ اس کے ساتھ رہنا سہنا جائز سمجھتے تھے، نہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز سمجھتے تھے، نہ اس کے ساتھ کھانا پینا جائز سمجھتے تھے۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریح کے طور پر جو باتیں ارشاد فرمائیں یا جو طرز عمل اختیار فرمایا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان میں سے کوئی چیز بھی منع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حیض آنے کی وجہ سے عورت کو اچھوت بنا دیا جائے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا منع ہو جائے، یہ کچھ نہیں ہے۔ صرف جو چیز منع ہے وہ خصوصی تعلق ہے، یعنی مجامعات کا تعلق ہے، یہ اس کے سوا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں۔ یحب التوابین، توابین جمع ہے تواب کی، اور تواب کے لغوی معنی یہ ہے کہ رجوع کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، بہت کثرت سے رجوع کرنے والے، اور اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی سے توبہ مانگنے والے۔ توبہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے رجوع کا ایک طریقہ ہے، تو اس واسطے توبہ گناہوں کی مغفرت مانگنے کے لیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے جو توبہ انسان کرتا ہے وہ بھی توبہ کے معنی میں داخل ہے، اور تواب اس شخص کو کہا جائے گا جو کثرت کے ساتھ توبہ کرتا ہو، اور متطہرین وہ لوگ کہ جو پاکی حاصل کرنے والے ہیں اور خوب پاک صاف رہتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو اس میں دو باتیں فرما دی گئیں کہ جب تک یہ حکم تمہیں معلوم نہیں تھا، ہو سکتا ہے تم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، تو اس غلطی کا خمیازہ یا اس غلطی کا کفارہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے توبہ مانگ لو اور معافی مانگ لو اور توبہ کر لو کہ آئندہ میں اس غلطی کا ارتکاب نہیں کروں گا، اور پھر آئندہ کے لیے اپنا طرز عمل وہی اختیار کرو جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور جو پاکیزگی کا تقاضا ہے، اور تم ایسا کرو گے تو تم متطہرین میں یعنی پاک صاف ہونے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصولی ہدایت کے طور پر بڑی بلیغ اور لطیف بات ارشاد فرمائی ہے، جو مرد عورت کے باہمی ازدواجی تعلقات کے بارے میں متعدد پہلوؤں سے بڑی عظیم رہنمائی کرتی ہے۔ فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو، اور واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور یہ جان رکھو کہ انکم ملاقوہ، تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی بیوی کو اس کے لیے ایک کھیتی سے تشبیہ دی ہے، اور یہ بڑی بلیغ اور لطیف تشبیہ ہے کہ انسان کے لیے اس کی بیوی ایک کھیتی سے مشابہت رکھتی ہے۔ مشابہت رکھنے کے بہت سے پہلو ہیں،
ذرا سا غور فرمائیے کہ ایک کاشتکار کی ساری کائنات اس کی کھیتی ہوتی ہے، اور اسی کی اچھائی اور برائی اس کی کو وہ اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتا ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کی بڑھوتری سے اپنی امیدیں باندھتا ہے، اس سے جب فصل تیار ہوتی ہے اور اس سے پھل نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کی خوشی اور اس کے مقصد کے پورا ہونے کا مسرت کا ایک عجیب عالم ہوتا ہے۔ تو جس طرح ایک کاشتکار اپنی کھیتی کو اپنی ساری کائنات سمجھتا ہے، اسی طرح ایک مرد کے لیے اس کی بیوی اس کی زندگی کی دنیاوی زندگی کی سب سے بڑی ساتھی ہے، اور اس کے لحاظ سے وہ اس کے لیے ایک کائنات ہے۔ جس طرح ایک کاشتکار اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ من نظر الیہا سرت ہو، کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب اس کی طرف انسان دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ تو جس طرح انسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسی طریقے سے اپنی بیوی کو دیکھ کر خوش ہو۔ اسی طرح ایک کاشتکار اپنی کھیتی کی نگہداشت، اس کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ سمجھ کر اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک شوہر کے لیے اپنی بیوی کی حفاظت، نگہداشت، اس کے مزاج اور مذاق کی رعایت، اس کے ساتھ حسن سلوک، یہ سارے پہلو اس کے اندر آتے ہیں۔ اور پھر ایک عظیم پہلو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں جو جنسی تعلق ہوتا ہے وہ صرف محض مزہ لینے اور لذت حاصل کرنے کی حد تک محدود نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی بڑے مقصد کی خاطر انسان کو اس میں لذت فراہم کی ہے۔ اور وہ بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسانی نسل کی بڑھوتری ہو۔ لہذا جب تم اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے سرور اور عیش کے ماحول میں داخل ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف لذت لینے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے انسانی نسل کی بڑھوتری بھی مقصود ہے۔ اور اس لحاظ سے بیوی کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح انسان کھیتی کے اندر بیج ڈالتا ہے اور اس بیج کے ذریعے پھر پھل نمودار ہوتا ہے، اسی طریقے سے بیوی اور میاں کے تعلق کے درمیان جو آبیاری ہوتی ہے اس سے مقصود انسانی نسل کی افزائش ہے، اور اس سے اولاد مقصود ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک اہم پہلو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ تم جب اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھاؤ یا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لذت حاصل کریں تو ان کا مقصد محض لذت حاصل کر لینا ہی نہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ نسل انسانی کی بڑھوتری کے لیے کام آنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، یہاں پر بھی بڑی بلیغ تعبیر اختیار فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف انسان کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کا اور اس کی بیوی کا جو پرائیویٹ تعلق ہے، اس کی نجی زندگی کے اندر جو آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ کرتے ہیں، اس میں کسی دوسرے کو دخل اندازی کا نہ اختیار ہے اور نہ اس کا کوئی موقع ہے، بلکہ اس میں وہ پوری طرح آزاد ہیں، اور اس آزادی کے اندر وہ جو طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیں اپنے اظہار محبت کا، ایک طرف ان کو اس کی آزادی دینا مقصود ہے، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اس پہلو کی طرف بھی متوجہ کرنا ہے کہ جو ہم نے ابھی تم سے کہا تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو اور تمہارے
جنسی تعلقات کا اصل مقصد نسل انسانی کی بڑھوتری ہے، اس بنیادی مقصد کو تمہیں کبھی فراموش نہ کرنا چاہیے۔ ایک طرف تمہیں آزادی ہے کہ تم میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا جو طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیں، اس کے اوپر کوئی روک ٹوک تمہیں نہیں کی جا رہی، وہ آپ جس طرح چاہو اپنی لذت کو حاصل کرو اور ایک دوسرے سے سرور حاصل کرو، لیکن یہ بنیادی بات ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جاؤ اسی جگہ جہاں سے جو کھیتی کا مقصد ہے وہ حاصل ہو سکتا ہو، یعنی اولاد حاصل ہو سکتی ہو، لہذا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس پر کھیتی والی بات صادق نہ آتی ہو تو یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اس جگہ کا احترام کرتے ہوئے اور اس جگہ کی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے اگر تم جو طریقہ بھی اختیار کرو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ یہ معنی ہے کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتی میں جاؤ جہاں سے چاہو۔ جہاں سے چاہو کے معنی یہ کہ جو راستہ چاہو اختیار کر سکتے ہو اس کھیتی تک جانے، لیکن جانا کھیتی ہی میں ہے، جانا اسی جگہ پر ہے جہاں سے پیداوار ہو سکتی ہے، اور کوئی جو ایسی جگہ ہو جہاں سے پیداوار نہیں ہو سکتی وہاں پر جانا تمہارے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ کھیتی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجو۔ لفظوں میں تو اجمال ہے کہ اپنے لیے کچھ آگے بھیجو۔ کیا بھیجو؟ اس کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے اور کی گئی ہے کہ اچھے عمل آگے بھیجو۔ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسی بات کی تاکید کرنا مقصود ہے کہ جب تم میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لذت اٹھا رہے ہو تو اپنے لیے آگے بھیجو، یعنی ایسا سامان جس سے تمہارے پاس اولاد ہو، اس اولاد کی تربیت تم کر سکو، اچھی طریقے سے ان کو سنوار سکو، اور اس کے نتیجے میں وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوں۔ یہ مفہوم بھی اس کا بیان فرمایا گیا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ چونکہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات کا ذکر ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ صرف جماع ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ جماع سے پہلے جو اس کے مقدمات ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ تم ان مقدمات کو بھی انجام دو جیسے کہ وہ سکنار ہوتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کی یہ تفسیر بھی کی ہے، لیکن زیادہ واضح تفسیر یہ ہے کہ اس کو عام رکھا جائے کہ اپنے لیے تم اچھے عمل آگے بھیجو۔ انہی اچھے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ تمہاری اولاد پیدا ہو، تم اس کی تربیت کرو، تم وہ اچھی اولاد ثابت ہو، تمہارے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص اسلوب ہے کہ جب کوئی حکم عطا فرماتے ہیں یا کوئی قانون جاری فرماتے ہیں تو اس سے پہلے یا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے اور تقویٰ کی طرف ضرور متوجہ فرماتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی قانون، کوئی بھی حکم محض ڈنڈے کے زور سے اس پر عمل نہیں کرایا جا سکتا جب تک کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ بات یاد رکھو، جان رکھو، یقین رکھو کہ تم اللہ کے پاس جا کر ملنے والے ہو، لہٰذا اپنے ہر قول و عمل میں اس بات کو مد نظر رکھو کہ ایک وقت تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور مقدور بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں میسر آئیں گی۔